بسم اللہ الرحمن فصل فی کائنات الجو۔ کائنات جو یعنی زمین اور آسمان کے بیچ کا جو ایریا ہے، بیچ کا جو علاقہ ہے، وہاں پر ہونے والے حوادث ان کا بیان، زمین اور آسمان کے درمیان ہونے والے حوادث کا بیان، ٹھیک ہے۔ تو زمین اور آسمان کے درمیان بارش ہے، بادل نظر آتے ہیں، اولے پڑتے ہیں، برف باری ہوتی ہے، دھند چھا جاتی ہے، جی شبنم ٹپکتی ہے۔ اسی طرح ٹھنڈے جو علاقے ہیں ان میں آپ دیکھیں تو کہر پڑتا ہے۔ میرا جو علاقہ ہے راولپنڈی کا، تو ہم نے بچپن میں اسکول میں جب جاتے تھے تو رستے میں صبح کے ٹائم بہت زیادہ ہم اسے اپنی علاقائی زبان میں بولتے ہیں کورا، ٹھیک ہے نا، کہر، اردو میں اسے کہر کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو حوادث ہیں یہ زمین اور آسمان کے بیچ ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جناب بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی بجلی زمین پر گرتی ہے، یہ بھی ہوائیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اسباب کیا ہیں ان کا یہاں بیان کر رہے ہیں، بات سمجھیے۔ تو فصل فی کائنات الجو یعنی وہ امور جو زمین و آسمان کے بیچ حادث ہونے والے ہیں ان کا بیان، وہ امور جو زمین و آسمان کے بیچ حادث ہونے والے ہیں ان کا بیان۔ یہ فصل ہے کائنات جو کے بیان میں۔ ان میں سے پہلے لیا بادلوں کو، بارش کو۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ بات پہلے گزری ہے کہ ہر درجہ حرارت پر جو پانی ہے وہ بخارات کی صورت اختیار کرتا رہتا ہے۔ اب آ جائیں آپ بخارات پہ۔ چلیں یہ سمجھنے سے پہلے تھوڑا یہ سمجھ لیں کہ ہوا کے طبقات ہیں 4۔ اوپر کے جو 2 طبقات ہیں وہ گرم ہیں سورج کے قرب کی وجہ سے۔ نیچے کے جو 2 طبقات ہیں یہ ٹھنڈے ہیں پانی کے قرب کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے 4 طبقے ہوا کے۔ لیکن ان میں سے جو سب سے نچلا طبقہ ہے یہ بنیادی طور پہ ٹھنڈا تو ہوتا ہے لیکن پھر گرم ہو جاتا ہے۔ بھائی کیوں گرم ہو جاتا ہے؟ یہ بات قابل توجہ ہے۔ اصل میں اوپر کے جو 2 طبقات ہیں ہوا کے وہ سورج کے قرب کی وجہ سے گرم تو ہیں، نیچے کے 2 پانی کے قرب کی وجہ سے ٹھنڈے ہیں، لیکن سورج کی شعائیں جب پانی میں پڑتی ہیں نا منعکس ہو کے واپس لوٹتی ہیں، واپس آتی ہیں تو آپ دیکھیں نا سورج کے قرب کی وجہ سے اوپر کے طبقات گرم ہو گئے، تو یہ سورج کے شعاؤں کے قرب کی وجہ سے نیچے والا طبقہ جو ہوتا ہے یہ پھر گرم ہو جاتا ہے۔ نیچے کے دونوں طبقات ٹھنڈے، لیکن سب سے نچلا جو طبقہ ہے ہوا کا یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد دوبارہ گرم ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ سورج کی شعائیں لگنے کی وجہ سے۔ اس کو یوں آپ سمجھ لیں بھائی رات کے وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دن کے وقت پھر گرم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ طبقہ پھر گرم ہو گیا، یہ جو بیچ کا طبقہ ہے زمہریریہ یہ ٹھنڈا رہ جاتا ہے۔ ٹھنڈا کیوں رہ جاتا ہے؟ پہلے بھی ٹھنڈا تھا، اب گرم کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ شعائیں منعکس ہوتی ہیں لیکن اس طبقہ تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیے وہ طبقہ زمہریریہ جو ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے، وہ گرم نہیں ہوتا۔ اتنی بات آپ سنیے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب کہتے یہ ہیں کہ بادلوں اور بارش کا جو سبب اکثری ہے، اکثری کیوں کا وہ بتاتا ہوں میں آپ، اس کا جو سبب اکثری ہے وہ یہ ہے کہ بخارات جب اوپر کی جانب جاتے ہیں، غور کرنا، تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ بخارات وہ اس طبقہ باردہ تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔
وہ طبقہ باردہ تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. اگر وہ طبقہ باردہ تک نہیں پہنچتے تو اس کا بیان بعد میں. اگر وہ طبقہ باردہ تک پہنچ جاتے ہیں، طبقہ باردہ تک پہنچ جاتے ہیں، تو اب وہاں کی ٹھنڈک کی وجہ سے یہ اجزائے بخاریہ دوبارہ پانی کی صورت اختیار کریں گے. لیکن دیکھا ہی جائے گا کہ وہاں ٹھنڈک زیادہ ہے یا کم ہے. اگر ٹھنڈک زیادہ کم ہو تو اب پہلے یہ ملتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، یہ بادل ہے. پھر ٹھنڈے ہو کر پانی بن کے دوبارہ برس آتے ہیں، یہ بارش ہے. ٹھیک ہے نا. یہ طبقہ باردہ جو ہے اس میں ٹھنڈ تو ہے، ہوتی تو ہے، لیکن ٹھنڈ بہت زیادہ نہیں ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، تمہارے علاقوں میں برف باری نہیں ہوتی. تو اس طبقہ میں ٹھنڈ کم ہو، ٹھنڈ چونکہ کم ہوتی ہے تو یہ جمع ہو کر بادل ہے. جب جمع ہے یہ بادل ہے، پھر برس پڑتے ہیں، یہ بارش ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ٹھنڈ زیادہ ہو، جب ٹھنڈ زیادہ ہو تو جب بھی ان اجزائے مائعہ جو ہیں بخارات کے اندر ان تک ٹھنڈ پہنچتی ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ ٹھنڈ جو ان تک پہنچی ہے، ان کے جمع ہونے سے پہلے ان کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، جمع پہلے ہوئے ہیں، ٹھنڈ بعد میں لگی. اگر ان کے جمع ہونے سے پہلے ان کو ٹھنڈ لگ گئی تو جہاں تھے وہیں برف بن جاتے ہیں. یہ ہے برف باری. ٹھیک ہے نا. پہلے جمع ہو گئے، اب ٹھنڈ لگی، اب یہ چونکہ جمع تھے اب یہ اولا بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو اولے ہوتے ہیں جو اتنے موٹے موٹے جناب والا گرتے ہیں، یہ ہمارے علاقوں میں راولپنڈی کے علاقوں میں اولے گرتے ہیں. یہاں پر بھی کچھ عرصہ پہلے شاید ایسا ہوا تھا، ورنہ یہاں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے وہ جمع ہو جاتے ہیں، اب جمع ہے تو اب ٹھنڈ لگی تو وہ فریز ہو جاتے ہیں، اور ٹھنڈے ہو کر جناب وہ اولے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یہ وجہ ہے اب اولے برستے ہیں. یہ 3 صورتیں بن گئی، بارش ہے، برف باری ہے، اولا باری ہے. یہ جب وہ اجزائے بخاریہ طبقہ باردہ تک پہنچ گئے. اگر وہ طبقہ باردہ تک نہیں پہنچے بلکہ وہ اسی طبقہ تک رہ گئے جو پہلا طبقہ تھا. اب اس میں تفصیل ہے کہ وہ کثیر ہیں یا قلیل ہیں. وہ کثیر ہیں یا قلیل ہیں. ذہن میں رکھیں، کثیر ہوں تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے برس پڑتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بادل نہیں چھائے ہوئے اور اچانک جو بارش ہو جاتی ہے. تو اصل میں یہ وہ اجزائے مائعہ ہوتے ہیں بخارات کے اندر کہ جو طبقہ باردہ تک نہیں جا پاتے. ادھر ہی ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برس پڑتے ہیں، یہ پانی کی صورت میں گر پڑے زمین پر. اور کبھی کیا ہوتا ہے، یہ ٹھنڈ زیادہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ برستے نہیں ہیں، ایک دھوئیں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جسے آپ دھند کہتے ہیں. یہ جو دھند ہے یہ اجزائے بخاریہ ہیں، لیکن چونکہ پانی کی صورت اختیار نہیں کر پاتے، پانی کی صورت اختیار نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہر طرف ایسے جناب دھواں چھایا ہوا ہے. اب جب ان پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو اب یہ دوبارہ حرارت کی جانب ان کا میلان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے دھند چھٹ جاتی ہے. بات سمجھی؟ یہ تب ہے جب یہ کثیر ہو. اگر یہ قلیل ہوں تو پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ ٹھنڈ زیادہ ہے یا ٹھنڈ کم ہے، سردی زیادہ ہے سردی کم ہے. سردی کم ہو تو اب کیا ہے، یہ شبنم کی صورت میں واپس زمین پر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھنڈ کم ہو تو وہاں پر صرف شبنم پڑتی ہے، اسی لیے رات کے وقت پڑتی ہے، دن کے وقت شبنم نہیں پڑتی. کیونکہ رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اب شبنم پڑتی ہے. اور اگر ٹھنڈ زیادہ ہو تو اب یہ کیا ہے، وہ جم جاتے ہیں، یہ کہر ہے. سمجھے بات؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ قلیل ہو. بات سمجھے؟ خلاصہ دوبارہ سمجھیں. یہاں پر جو بیان کرنے کائناتی جو کا بارش ہے، برف باری ہے، اولا باری ہے، شبنم ہے، کہر ہے، دھند ہے، ان کا سبب اکثری بیان کر رہے ہیں. سبب اکثری کیا ہے کہ ہوا کے 4 طبقات،
تو جب اجزائے بخاریہ پانی سے اٹھ کر اجزائے بخاریہ پانی سے اٹھ کر بلند ہوتے ہیں تو بعض اوقات طبقہ باردہ تک پہنچ پاتے ہیں اور بعض اوقات نہیں پہنچ پاتے. اگر طبقہ باردہ تک پہنچ جائیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ برد قوی ہے یا برد قوی نہیں ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے طبقہ باردہ میں بہت زیادہ نہیں ہے. بہت زیادہ نہ ہو تو وہ جمع ہو کر برس پڑتے ہیں، جو جمع ہوئے وہ بادل ہیں، جو برسے وہ بارش ہے. اور اگر ٹھنڈ قوی ہو تو پھر ٹھنڈ اجزائے مائع کو جمع ہونے سے پہلے لگی یا بعد میں لگی، پہلے جمع ہوئے پھر ٹھنڈ لگی یا پہلے ٹھنڈ لگی پھر یا پہلی ٹھنڈ لگ گئی. اگر پہلے سردی ان تک پہنچ گئی تو اب چونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اس لیے وہ پانی سے برف بن جاتے ہیں، یہ برف باری ہے. اور اگر ٹھنڈ لگنے سے پہلے وہ جمع ہو گئے تو اب وہ اولے بن جاتے ہیں، یہ اولا باری ہے. یہ تین صورتیں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کہ وہ طبقہ زمہریریہ تک عروج کر جاتا ہے، صعود کر جاتے ہیں اجزائے بخاریہ. اور اگر طبقہ زمہریریہ تک ان کا صعود نہ ہو پایا تو پھر یہ دیکھا جائے گا یہ نچلا جو طبقہ ہے اسی کے اندر یہ رہ گئے تو دیکھا جائے گا کہ یہ کثیر ہیں، اجزائے بخاریہ کثیرہ ہیں یا قلیلہ ہیں. اگر کثیرہ ہوں تو پھر بعض اوقات یہ ٹھنڈ کی وجہ سے، ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے پانی بن کے دوبارہ ٹپک پڑتے ہیں. اب یہ بغیر بادلوں کے پانی ٹپک پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اچانک یک لخت جو ہے وہ پانی برسنے لگ جاتا ہے. اوپر آپ دیکھتے ہیں تو بادل ہوتے نہیں، یہ ہوتا ہے ایسا قلیل ہے لیکن ہو جاتا ہے. بسا اوقات یہ جو ہوتا ہے یہ پہاڑوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ بغیر بادل چھائے کی بارش ہو جاتی ہے، پانی ٹپک پڑتا ہے. اور اگر یہ ٹھنڈ کبھی نہ ہو تو پھر یہ دھند کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ جو موسم ابھی آگے آ رہا ہے یہ دھند والا موسم ہے کیونکہ یہ جو طبقہ سب سے نچلا طبقہ یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. ابھی اجزاء مائع اوپر نہیں جا رہے، ادھر ہی جناب والا یہ پھیل جاتے ہیں. اب جب ان پر دھوپ پڑتی ہے، سورج کی شعاع پڑتی ہے تو دوبارہ یہ گرمی کی جانب ان کا یہ لوٹتے ہیں. جب گرم ہوتے ہیں تو یہ آنکھوں سے گویا کہ اوجل ہو جاتے ہیں. دوبارہ ان میں تھوڑی خنکی آتی ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، رات دیر کا وقت ہوتا ہے تو اب یہ دھند چھا جاتی ہے. یہ دھند ہے یہ اس وقت جب کہ یہ اجزائے بخاریہ یہ طبقہ باردہ تک بھی نہیں جا پائے اور طبقہ اولا تک رہ گئے اور کثیرہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ قلیلہ ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ برد قوی ہے یا ضعیف ہے. اگر برد ضعیف ہو تو یہ شبنم کی صورت میں ٹپکتے ہیں درختوں کے اوپر، پتوں کے اوپر جو ہے نا یہ پڑی ہوتی ہے. اور اگر برد قوی ہو تو یہ جم جاتا ہے، یہ کوہر ہے. بات سمجھے، یہ سبب اکثری ہے ان چیزوں کا. بادل اور بارش اور ان کے متعلقات تو سبب اکثری کیوں کہا؟ ماں قبل میں یہ بات بیان کی تھی کہ کیا ہے، کبھی کون و فساد بھی ہوتا ہے، ہوا سے پانی، پانی سے ہوا. تو سبب اکثری کہا کہ سبب اکثری یہ ہے، باقی وہ حدوث و کون و حدوث جو ہے نا، کون اور فساد اس کا تعلق بھی ہوتا ہے. کبھی اس کے ذریعے بھی بارشیں برس سکتی ہیں، برستی ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ان کا سائنسی نظریہ ہے، ٹھیک ہے. تو شرح شریف نے جو نظریہ دیا ہے وہ کوئی قطعی نہیں ہے. شرح شریف نے جو نظریہ دیا ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ آسمان سے پانی اترا، یہ قطعی ہے. باقی یہ جو ہے سائیکل ہے، یہ جو سلسلہ ہے بھائی جناب والا، بخارات کی صورت میں اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے، اس کی نفی شرح شریف نے نہیں کی. جب اس کی شرح شریف نے نفی نہیں کی تو آپ بھی اس کی نفی پر اصرار نہ کریں. جیسے آگے رعد اور برق کی بات آ رہی ہے، وہاں پر بھائی ہماری جو شرعی فکر ہے وہ یہ کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے، ٹھیک ہے. یسبح الرعد بحمدہ، رعد ایک فرشتے کا نام ہے. بعض آثار میں موجود ہے کہ بھئی وہ بادلوں پر گرجتا ہے، ڈانٹتا ہے ان کو، یہی وہ فرشتہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ آواز ہے جو ہمیں سنائی دیتی ہے. اور پھر ہاتھ میں ایک کیا ہے؟ چابک ہے جس کے ساتھ بادلوں کو مارتا ہے تو اس کے کنارے سے بجلی نکل رہی ہوتی ہے. تو اس کے کنارے سے جو بجلی نکل رہی ہوتی ہے، آگ نکلتی ہے، وہ بجلی میں نظر آتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ قطعیات سے نہیں ہے،
جی یہ قطعیات سے نہیں ہے، اس لیے نظریہ ضرور رکھا جائے، لیکن یہ چونکہ قطعیات سے نہیں ہے اس لیے ان باتوں کی یکسر آپ نفی کریں اور قطعی طور پہ نفی کریں۔ ٹیلی ویژن پہ بیٹھیں اور کہیں بھئی یہ سائنسدان جو کہہ رہے ہیں بھئی زمین جو ہے نا وہ حرکت کر رہی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، ہم سائنسدانوں کی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ بات کریں، دلیل نہیں ہے تو ایسے تخمینے مار کے آپ مذاق نہ بنوائیں دینداروں کا، جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مسئلہ جو ہے، اب آپ کہیں جی نہیں جی ہم نہیں مانتے کہ بھئی یہ بادلوں کا یہ سلسلہ بادلوں کا ٹکرانا، جیسے آج کل وہ آگے رات اس کے بارے میں بیان آئے گا، بادلوں کا ٹکرانا اور فلاں فلاں، ہم اس کو بات کو نہیں مانتے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تو بھئی تو سچ بتا، تو سچ تیرے پاس قطعیات ہو تو سچ بتا نا۔ مولویوں کے جو تخمینے ہیں اس کو تو جناب والا کیا قطعیات کا درجہ دے رہے مانا کرے۔ تو سبب اکثری اس میں بخار کے اجزاء کا تو اس بخار جو بلند ہونے والا ہے اس کے اجزاء کا تکاثف ہے۔ وہ تکاثف کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جو مجاور ہے پانی کے ہوا سے، یعنی نچلا طبقہ ہے، حاصل کرتا ہے ٹھنڈ کی کیفیت کو پانی سے، یعنی یہ طبقہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس سے اوپر والا طبقہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ طبقہ جس سے سورج کی شعاع کی تاثیر منقطع ہو جاتی ہے، دوسرا نیچے سے دوسرا طبقہ ٹھنڈا رہ جاتا ہے، نچلا پھر گرم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو کے گرم ہو جاتا ہے، اوپر والا ٹھنڈا رہ جاتا ہے۔ تو جب پہنچتا ہے بخار اپنے صعود میں کثیف ہو جاتا ہے ٹھنڈ کے واسطہ سے، اگر ٹھنڈ کبھی نہ ہو، اگر کبھی ہو تو اس کا بیان آگے، جمع ہو جاتا ہے یہ اور برس پڑتا ہے، جو جمع ہے وہ بادل ہے اور جو برس ہے وہ بارش ہے۔ اور اگر ٹھنڈ کبھی ہو یا پہنچتی ہے ٹھنڈ بادل کے اجزاء تک اجتماع سے پہلے یا نہیں، اجتماع سے پہلے پہنچے گی، اجتماع سے پہلے نہیں پہنچے گی۔ اگر پہنچے اجتماع سے پہلے بادل اترتا ہے برف بن کے، کیونکہ وہ اجتماع سے پہلے وہ جم گیا ہے تو اب وہ برف اترتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہ پہنچے اترتا ہے اولے بن کے، ٹھیک ہے؟ بل جب نہ پہنچ پائے طبقہ باردہ تک، تو اگر کثیر ہو تو کبھی برسنے والا بادل بن جاتا ہے، خود یک لخت جو ہے وہ برس پڑتا ہے، اور کبھی منعقد ہوتا، کبھی منعقد نہیں ہوتا، یہ جمتا نہیں، ٹھیک ہے نا، اور جمع نہیں ہوتا، اور نام رکھا جاتا ہے دھند۔ دواب کے معنی کوہر کے بھی ہیں لیکن یہاں پر مراد دھند ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر قلیل ہو تو جب اس کو ٹھنڈ مارے، یعنی ٹھنڈ اس کو لگے، اگر نہ جمے تو وہ شبنم ہے، اگر جم جائے تو وہ کوہر ہے، ٹھیک ہے؟